السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں المعراج ٹریولز۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے ایک ایسے مسئلے پر جس نے ہزاروں پاکستانیوں کے دل توڑ دیے۔ 2025 کے حج میں 67,000 پاکستانی عازمین نجی سکیم کے تحت حج ادا کرنے سے محروم رہ گئے۔ آخر ایسا کیوں ہوا؟ اس کا ذمہ دار کون ہے اور حکومت نے اس مسئلے کے حل کے لیے کیا کیا؟ آئیے تفصیل سے جانتے ہیں۔ سعودی عرب نے 2025 کے لیے پاکستان کو 1,79,210 عازمین کا کوٹا دیا تھا، جسے روایتی طور پر سرکاری اور پرائیویٹ سکیم کے درمیان برابر تقسیم کیا جاتا ہے۔ تاہم نجی حج آپریٹرز کی جانب سے سعودی عرب کے بکنگ قواعد و ضوابط پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے نجی کوٹا صرف 25,698 عازمین تک محدود ہو گیا، جس کے نتیجے میں 63,000 سے زائد عازمین حج سے محروم ہو گئے۔ آئیے اب مسئلے کی وجوہات پر غور کرتے ہیں۔ ادائیگیوں میں تاخیر۔ جو نجی یعنی پرائیویٹ ٹور آپریٹرز تھے، سعودی عرب کے مقررہ وقت پر ادائیگیاں کرنے میں ناکام رہے، جس کی وجہ سے ان کے کوٹے کو منسوخ کر دیا گیا۔ ایک اور مزید وجہ بھی خبروں میں گردش کرتی رہی، غلط بینک اکاؤنٹ میں رقم کی منتقلی۔ تقریباً 50 ملین سعودی ریال غلطی سے سعودی وزارت حج و عمرہ کے بجائے ایک اور اکاؤنٹ میں منتقل کر دیے گئے، جس کی وجہ سے ادائیگیوں میں مزید تاخیر ہوئی۔ عازمین نے غیر رجسٹرڈ حج آپریٹرز کو ادائیگیاں کی، جس کی وجہ سے ان کی درخواستیں مسترد ہو گئیں۔ ایک بہت بڑا مسئلہ یہ بھی تھا۔ اس پر پاکستانی حکومت نے ابھی تک کیا کام کیا؟ ایک تو وزیر اعظم نے اپنی زیر سرپرستی ایک کمیٹی تشکیل دی اور اس پر انہوں نے تحقیقات کروائیں تاکہ ذمہ داروں کا تعین کیا جا سکے۔ سعودی عرب سے رابطہ کر کے پاکستانی حکومت نے درخواست کی کہ وہ کوٹا میں اضافہ کریں تاکہ متاثرہ عازمین کو شامل کیا جا سکے، لیکن آپ جانتے ہیں کہ اس پر کوئی پیش رفت نہ ہو سکی۔ وزارت مذہبی امور نے عوام کو ہدایت کی کہ وہ صرف رجسٹرڈ حج آپریٹر سے رابطہ کریں اور ادائیگیاں کرنے سے پہلے ان کی تصدیق کر لیں، لیکن یہ ساری ہدایات تب دی گئیں جب یہ سارا مسئلہ تقریباً اپنی پیک پر پہنچ چکا تھا۔ اس وقت جو موجودہ صورتحال ہے اس میں تقریباً 89,000 پاکستانی عازمین سرکاری سکیم کے تحت حج پر جا رہے ہیں، جبکہ پرائیویٹ کے تحت صرف 25,698 عازمین کو اجازت ملی۔ باقی 67,000 عازمین کی درخواستیں مسترد ہو چکی ہیں اور ان کے لیے حج 2025 کا خواب ادھورا رہ گیا ہے۔ یعنی یہ بات اب واضح ہو چکی ہے کہ جو 67,000 حجاج کرام جن کا مسئلہ بن گیا تھا وہ اس سال حج پر نہیں جا سکیں گے۔ اسباب کے درجے میں تمام تر کوششیں ہو چکی ہیں، البتہ دعاؤں کا سلسلہ ابھی بھی نہیں ٹوٹنا چاہیے۔ اللہ چاہیں تو ابھی بھی ان کو بلا سکتے ہیں۔ پاکستانی وزارت مذہبی امور ہے، اس نے اپنے حج آپریشن کے اختتام کا اعلان کر دیا ہے اور ممکنہ طور پر آج یا کل میں سعودی گورنمنٹ بھی اپنے حج آپریشن کے اختتام کا اعلان کر دے گی، یعنی اس کے بعد بیرون ملک سے کوئی حاجی سعودی عرب کی سرزمین پر نہیں جا سکے گا۔ متاثرہ عازمین اور ان کے خاندانوں نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ اس مسئلے کا فوری حل نکالے اور ذمہ داروں کے خلاف سخت کارروائی کرے۔ کئی عازمین نے اپنی زندگی کی جمع پونجی اس سفر کے لیے خرچ کی تھی اور اب وہ شدید مایوسی کا شکار ہیں۔ ہم تمام ناظرین سے گزارش کرتے ہیں کہ آئندہ حج کے لیے صرف وزارت مذہبی امور کے منظور شدہ حج آپریٹر سے رابطہ کریں، اور اس میں ایک اور بات ذہن نشین کر لیں کہ جو عام طور پر پرائیویٹ کیٹیگری میں ڈی اور سی ہے، وہ کیٹیگری حکومتی جو ڈی پلس کیٹیگری ہے اس کے تقریباً ایکول ہوتی ہے، اس میں کوئی اتنا زیادہ ڈیفرنس نہیں ہوتا، تو اس لیے عازمین کو کوشش کرنا چاہیے کہ وہ گورنمنٹ سکیم کے تحت حج کے لیے اپلائی کریں۔ ناظرین اکرام، یہ واقعہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ مذہبی فریضے کی ادائیگی کے لیے احتیاط اور درست معلومات کا ہونا کتنا ضروری ہے۔ ہم دعا گو ہیں کہ متاثرہ عازمین کے لیے کوئی حل نکلے اور وہ اپنے مقدس سفر کو مکمل کر سکیں اس سال یا اگلے سال، اور اگر ایسا ممکن نہ ہو تو ان کی جو رقم انہوں نے جمع کروائی ہے وہ ان کو واپس مل جائے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو معلوماتی لگی ہو تو برائے کرم لائک کریں، کمنٹ کریں، سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ کو مزید ایسی ویڈیوز ملتی رہیں۔ شکریہ۔